یہاں پھر ایک بات کروں گا. اس آیت کو پڑھ کر یا یہ تفسیر سن کر کوئی یہ کہے کہ کافر بتوں سے امید لگاتا ہے، تم بھی اللہ کے عاجز بندوں سے امید لگاتے ہو، اپنے جیسے عاجز بندوں سے مرادیں مانگتے ہو. مرادیں مانگنا صرف ایسی ذات سے ہو جو قادر مطلق، اور وہ اللہ تعالی ہے. تو سن لیں، دھیان سے سن لیں، ہم نے کبھی کسی نبی اور ولی کو خود سے دینے والا نہیں مانا. ہم نے کسی نبی ولی کی کبھی پوجا پرستش عبادت نہیں کی. ہم ان کو اللہ کی عطا کا مظہر مانتے ہیں. وہ خود سے نہیں دیتے، اللہ کا دیا دیتے ہیں. اللہ کا، اونچی کہیے گا، یاد کر لیں، وہ خود سے دینے پر قادر نہیں ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خود سے دیتے ہیں، ان کو اختیار ہے خود سے دینے کا، تو ایسی بات نہیں. اب میں آپ سے پوچھوں، کیا نبی غلط کام کی تعلیم دے گا؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کوئی غلط کام کا حکم دے یا غلط کام کی تعلیم دے. تو توحید سکھانے آئے ہیں، شرک سکھانے نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ سے فرمائے، مانگو کیا مانگتے ہو. صحابہ نبی سے مانگیں کہ آپ سے مانگتے ہیں، تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ان کو معلوم تھا اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، لیکن یہ نبی اللہ کی عطا سے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے کہ یہ رب کا دیا بانٹتے ہیں. اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی. نبی پاک کا ارشاد، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بے شک بانٹنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ تعالی. تو اللہ کی عطا کے بانٹنے والے، قاسم ارزاق، قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو، تقسیم کرنے والے کو. تو کس نے بنایا ہے قاسم؟ اونچی. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. عطا کرنے والا رب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، بانٹنے والے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے. دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے. دلاتے یہ ہے. آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، شفا کون دیتا ہے؟ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مجھے ٹھیک کر دو. ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ کیوں گئے ڈاکٹر کے پاس؟ وہ دوا لکھ دیتا ہے، تو دوا میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. وہاں تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟
کہ شفا دینے والا اللہ ہے، مگر دوڑے جا رہے ہو اللہ کے پاس جانے سے بچنے کے لیے، کہیں اللہ کے پاس نہ چلا جاؤں، دوڑے جا رہے ہو ڈاکٹر کے پاس۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مشرک بنانا، جبکہ ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی ولی اللہ کا جز ہے یا مثل ہے یا ٹکڑا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ آپ آج کل سرما، زمستان، سردی کا موسم شروع ہوا، اخروٹ کھا رہے ہیں، کاجو کھا رہے ہیں، یہ جو خشک میوے، نٹس، ڈرائی نٹس، آپ ان کو ڈرائی فروٹ بھی کہتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کہ جسم میں گرمی آئے گی، جسم میں اسی سوچ سے کھاتے ہیں نا، طاقت بھی آئے گی، گرمی آئے گی۔ موسمی، جس کو موسمبی بھی کہتے ہیں آپ، مالٹا، کینو، سنترا، کیوں کھاتے ہیں؟ ٹھنڈک آئے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اونچی یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ یہ کیا سنترے کی اپنی تاثیر ہے؟ نہیں۔ تو جو رب پھلوں میں، یہ ڈرائی فروٹ میں اثر رکھتا ہے، وہ اپنے نبی ولی میں اثر نہیں رکھ سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہر چیز کا اثر مانتے ہو، دھات کا، میٹل کا، چیزوں کا، نبی ولی کی بات آ جائے تو انکار کرتے ہو۔ جڑی بوٹیوں میں کس نے اثر رکھا ہے؟ پھلوں کے ذائقے کون بناتا ہے؟ اللہ بنا۔ کہتے ہیں جی نبی ولی اگر واقعی کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ایسا کر لیتے، ایسا کر لیتے، ایسا کر لیتے۔ ان کی بات کو اگر سنیں تو یہ بتائیں کہ اللہ کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر شیطان کا اثر کیوں چلتا؟ جواب دے گا کوئی؟ تو یہی کہیں گے کہ شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے، اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے، رب کی دی ہوئی طاقت ہے، رب نے اس کو مہلت دی ہے۔ تو جس کو مہلت دی ہے وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کو سنتا ہے، سب کو گمراہ کرتا ہے، سب کو بہکاتا ہے، سب کے ساتھ ہے، خون میں دوڑ رہا ہے۔ شیطان کے لیے مان لیں گے جس کو صرف مہلت ملی ہے، نبی جس کو شان ملی ہے اس کے لیے نہیں مانتے۔ عقل والے ہیں؟ اگر عقل والے ہوتے تو ایسی بات نہ کر۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ یہ کہیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ سے دل لگاؤ، ہر دکھ درد ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہر مہربانی کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، بلا شبہ۔ مگر اسی اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو۔ جو حدیث میں ہے کہ جو بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ پھر ان کا کیا کہو گے؟ اس فرمان پر کیا بولو گے؟ اگر بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو بندے کو کیوں کہا گیا کہ اپنے سے چھوٹوں پر، کمزوروں پر مہربانی کرو؟ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اگر بندہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس فرمان کا مطلب کیا ہوا؟
تو بندے بھی کرتے ہیں مگر خود سے نہیں کرتے، رب کی عطا سے کرتے۔ میں رب کی عطا کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دینے والا میرا رب ہے، میرے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا میرا رب ہے، میری زبان میں ذائقے جو میں محسوس کرتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ طاقت دینے والا اللہ۔ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو رب کی عطا سے رب کے بندے بھی مختار ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، لیکن بتوں کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کافر میں اور ہم میں فرق کیا؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فقر و فاقہ طلب کیا، اللہ سے کیا مانگا کہ ہمیں فقر و فاقہ دے، تو تونگری نے ہمارے قدم چومے۔ ہم نے اللہ کے لیے فقر و فاقہ اختیار کیا تو تونگری کا مطلب امیر ہونا، مالدار ہونا، دنیا نے ہمارے قدم چومے۔ لوگوں نے دنیا کو چاہا تو ان کو دنیا ہاتھ نہیں آئی، ان کو فقر و فاقہ ملا۔ جو تونگری کے پیچھے بھاگے ان کو فقر و فاقہ ملا، جنہوں نے فقر و فاقہ مانگا ان کو تونگری ملی۔ یہ صوفیاء کا معاملہ بہت کچھ سمجھاتا ہے اگر ہم سمجھیں۔ اب میری بات سن لیں، اتنی مفلسی کے کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، اس سے بھی پناہ مانگے۔ ایسی حالت کہ کچھ بھی نہ ہو اس سے بھی پناہ مانگے، کیونکہ اس سے دین کا نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ بندہ دو لقموں کے لیے کہیں ایمان نہ بیچ دے، اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے۔ اسی طرح اتنا مالدار ہو جائے کہ رب کو بھول جائے اور کفر پہ چلا جائے، وہ بھی اچھی بات نہیں۔ یا اللہ کشادہ دے مگر برکت والا دے۔ بے برکت جس کے پاس آتا ہے پھر وہ نشے میں پڑے گا، خرابیوں میں پڑے گا، برائیوں میں پڑے گا۔ مومن فقر سے صرف اس لیے خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں بھی ایسا مضمون آیا۔ تو مفلسی سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، اور ایسی تونگری جو رب کو بھلا دے، رب کی یاد ختم کر دے، اس کی یاد بھلا دے اور گناہوں میں ڈال دے، وہ بھی اچھی نہیں۔ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، حضرت عثمان کے پاس بھی خزانہ تھا، حضرت عثمان نے اس خزانے سے بار بار جنت خریدی، قارون کو کچھ بھی ملا، دنیا بھی اس کی نہیں رہی اور دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ اب میں نتیجہ پیش کروں، انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت دین کی تحقیق کی فکر میں رہے، مجھے زیادہ سے زیادہ دین کی سمجھ آ جائے، اس فکر میں رہے، مجھے دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ آ جائے، اس بات کی وہ فکر کرے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب بندہ اللہ کے حکم کی، احکام کی
پابندی کرے گا، اللہ کا حکم سن کے اس کو مانے گا، فرما برداری کرے گا۔ یہ بھی اس کا حکم ہے کہ صرف اسی پر توکل کرو، توکل بھروسے کو کہتے ہیں، اور رزق کے بارے میں بھی اسی پر یقین رکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، بھروسے کے لائق اللہ۔ دوسرا سبق